बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद मोहम्मद शाह के 52वें सालाना उर्स पर तमांचों वाली रवायती कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी खिलाड़ियों के साथ कौमी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और अपनी जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस किया। शायकीन ने दांत के साथ अपने हीरोज पर नोटों की बारिश कर दी। गद्दी नशीन सैयद रिजवान शाह ने गुफ्तगू करते कहा है कि कबड्डी हमारा सकाफत है जिसे हम भूल नहीं सकते। मेरे दादा का 52वां उर्स है। हर साल हम कौमी खिलाड़ियों को खेल के लिए बुलाते हैं। सकाफत को उजागर करने के लिए इंतजामिया को भी ताउन करना चाहिए ताकि ऐसे खेल मकबूल हो सकें। रहीम यार खान के नवाई इलाके यूनियन कौंसिल रसूलपुर की आवाम के लिए फ्री एम्बुलेंस का तोहफा जाम मोहम्मद असगर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस ने अपने ज़ाती खर्च से यूनियन कौंसिल रसूलपुर की आवाम के लिए फ्री एम्बुलेंस अतिया कर दी, जो आवाम के लिए एक अनमोल तोहफे से कम नहीं। एम्बुलेंस 24 घंटे गरीब आवाम को फ्री सर्विस मुहैया करेगी और आवाम की सहूलियत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद ने इस नेक कार खैर के लिए दुआ कराई और इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में जदीद ज़री टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज को अपनाने और पॉलिसी टूल्स के लचकदार इस्तेमाल ने ज़री पैदावार की हौसला अफजाई की है और अनाज की वाफर फराहमी को यकीनी बनाया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। हालिया बरसों के दौरान चीन में अनाज की पैदावार में इजाफा और खुराक की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। ये मुल्क के पॉलिसी इंतजामात और दहाइयों पर मुहित तैयारियों का नतीजा है, जो दुनिया भर में बढ़ती हुई भूख और ग़ज़ाई किल्लत के मायूस कुन मंजरनामे से निपटने में चीन की दानिशमंदाना और दूररस कोशिशों का मज़र भी है। मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने और पॉलिसी टूल्स के लचकदार इस्तेमाल ने ज़राई पैदावार की हौसला अफजाई की है और अनाज की फराहमी के ऐसे निज़ाम की तामीर में मदद की है जो खुराक की फराहमी के आलमी निज़ाम में पैदा होने वाली अफरा तफरी से निपटने में कदर मुअस्सर और लचकदार है। जामे फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए चीनी हुकाम ने देही इलाकों से मुतल्लिक कामों के लिए खुराक की फराहमी को 2 रेड लाइन ज़रूरियात में से एक के तौर पर दर्ज किया है। चीन के लिए ये बात भी काबिल इत्मीनान है कि मुल्क में फीकस अनाज का जखीरा 490 किलोग्राम से जायद है, जो बैनुल-अक़वामी फूड सिक्योरिटी बेंचमार्क 400 किलोग्राम से कहीं ज्यादा है। मुल्क में खुराक की इन्वेंट्री और खपत का तनासुब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक और ज़राअत की जानिब से मुकर्रर करदा 17 से 18% की हिफाजती सतह से कहीं ज्यादा है। आज वबाई सूरत हाल और इलाकाई तनाज़ात ने एक मरतबा फिर कीमतों में इजाफे के बायस बहुत से ममालिक को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है और खुराक में खुद किफालत की अहमियत कहीं ज्यादा महसूस की गई है। चीन ने चैलेंजेस के बावजूद 2023 में अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे को यकीनी बनाते हुए अवाम को फूड सिक्योरिटी की जमानत दी है। चीन 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ खुराक की कोशिशों को यकीनी बनाना यकीनी तौर पर आलमी सतह पर फूड सिक्योरिटी के मसले से निपटने में भी इंतहाई मददगार है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। दरगाह फैज़ हाशमी करीमाबाद शरीफ में शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी के साहिबजादा प्रोफेसर डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन कादरी और मिनहाजुल कुरान के मरकजी कायदीन के पहुंचने पर ज़िक्र समा और फूलों से शानदार इस्तकबाल किया गया। दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन फ़कीर अली नवाज हाशमी, साहिबजादा स्कॉलर डॉक्टर शाहिद हुसैन, साहिबजादा अब्दुस्तार ने मुअज़्ज़िज़ीन को सिंधी टोपियाँ और अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे प्रोफेसर डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ने खिताब करते कहा है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में तसव्वुफ़ के बारे में तदरीस का अमल शुरू कर दिया गया है, जहाँ शरीयत, तरीक़त और हकीकत को समझने की तालीम दी जा रही है और 7 शरीफ में मिनहाजुल कुरान इदारे की जानिब से तालीमी इदारे की बुनियाद रखी गई है, जबकि तकरीब में बड़ी तादाद में उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। रहीम यार खान में सादिक ब्रांच नहर में चक नंबर 127 के मुकाम पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं। महकमा आबाशी के मुताबिक चक नंबर 127 पी के करीब नहर सादिक ब्रांच में 100 फीट शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी तेजी से फसलों और बागात से होता हुआ आबादियों में दाखिल हो गया। चक नंबर 127 के देहात और गवर्नमेंट स्कूल ज़ेर-ए-आब आ गए। मुकामी अफराद और आपाशी का अमला शगाफ को पुर करने की जदोजहद में मसरूफ। पानी का बहाव तेज़ होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है।
شگاف کو پر کرنے کے لیے بھاری مشینری طلب کر لی گئی ہے۔ مانووالا ڈی پی او شیخوپورہ ظاہر نواز مروت کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او میاں لیاقت اور اے ایس آئی محمد رمضان نے ہمراہ پولیس نفری بدنام زمانہ بابری منشیات فروش کو مخبری ہونے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ بابر عرف بابری بلیک رنگ کے شاپر میں 2000 گرام چرس لے کر جا رہا تھا، تاہم پولیس نے مجرم بابر عرف بابری کو خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر لیا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، غربت کی وجہ سے بہت سے قابل آدمی اس وقت غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ظفر اقبال بھٹی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں قمیص شریف کے ایک قابل آدمی ناظم علی ناز کے ساتھ موجود ہوں، جنہوں نے ملک کے لیے ایک ملی نغمہ بھی لکھا تھا۔ یہ خود شاعر ہیں اور ادیب ہیں، مصنف ہیں، لیکن اس وقت یہ روڈ پر ایک فروٹ کی ریڑھی لگا کر اپنی روزی کما رہے ہیں۔ ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، لیکن ہم ان سے جانتے ہیں یہ ملک کے لیے کیا میسج رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا حکومت کے لیے کیا گلہ شکوہ ہے۔ جی بھائی جان۔ السلام علیکم، میرا نام ناظم علی ناز ہے۔ میں نے چند سال پہلے ایک ملی نغمہ لکھا تھا، پیارے وطن تجھے لاکھوں سلام، جس کو میری بیٹی نے پڑھا اسکول کے کمپٹیشن میں، اور اس کو پذیر ہے ملی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی ریلیف نہیں، بیمار اور فالج کا مریض ہوں، تو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی خصوصی پیکیج نہیں دیا گیا، الٹا منڈی کا مقروض ہو گیا، اس کا تجربہ نہیں تھا مجھے۔ بس یہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق، شاعری کرنے کا شوق، لیکن کاغذ پینسل لینے تک مجھے سکت نہیں ہے، قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بس یہی پیغام میرے وطن کے۔ جی، ان بزرگوں کا، ناظم علی ناز کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے قابل ہونہار آدمیوں کے لیے کوئی پیکج ہونا چاہیے جس کے ذریعے ان کا جو نظام ہے گھر بار کا وہ چل سکے، لیکن ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا گیا۔ اس وقت یہ فروٹ کی ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ جی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال بھٹی، A1 TV۔ سرائے مغل میں ایک مرتبہ پھر چور اور ڈاکو سرگرم ہو گئے۔ نوائی علاقہ پڑھانا سے 2 ڈاکو پڑھانا کے رہائشی عابد اور احمد نامی افراد سے اسلحہ کے زور پر 1.5 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے دوران ڈکیتی تشدد کا نشانہ بنایا اور زد و کوب کرتے رہے۔ 15 پر اطلاع دی گئی تو مقامی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی روڈ پر اسی جگہ مسلسل 3 دن سے وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن سرائے مغل کی چوکی ہلا پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ کشمیر میں سیکنڈ سول جج وقار جنیجو کی عدالت نے فراڈ کیس کے 2 ملزمان کو سزا سنا دی۔ مقدمے میں ملزمان عاشق چاچڑ اور دیگر کو 2 سال سزا اور 30 ہزار جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ملزمان شہریوں سے پلاٹ، دکان اور گاڑیوں کے نام پر فراڈ کر کے کروڑوں روپے ہتھیاتے تھے۔ مدعی منظور احمد کی فریاد پر سیکنڈ سول جج نے مقدمے میں ملوث ملزمان کو سزا سنا دی۔ دونوں ملزمان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 76 میرپور ساکرو کے نو منتخب رکن سندھ اسمبلی حاجی علی حسن زرداری کی کاوشوں سے کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جو تیزی سے جاری ہے۔ علی حسن زرداری نے بتایا ہے کہ کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا کام طویل عرصے سے التوا کا شکار تھا۔ انہوں نے کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ سندھ کوسٹل ہائی وے کی جانب سے 13,625 ملین روپے کی لاگت سے 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا کام بارو کے مقام سے شروع کیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ الیار سے۔ غیر سرکاری تنظیم سائل کے ریجنل کوارڈینیٹر عبدالحمید اور پروگرام آفیسر کونسلنگ میڈم رابعہ داد محمد رپورٹ جنوری سال 2023 تا دسمبر 2032 کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان بھر میں زیادتی کے کل 50 واقعات پیش آئے۔ غیر سرکاری تنظیم سائل کے مطابق سال مظالم کی اعداد و شمار رپورٹ مرتب کرنے کے لیے علاقائی اخبارات میں جانچ پڑتال کی گئی۔ سال 2023 میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں خصوصاً دیہی علاقوں اور غیر خواندگی والے علاقوں میں جنسی زیادتیوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بوانا میں پرائیویٹ کالج فیصل آباد کی جانب سے اقبال اسٹیڈیم میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج بوانا کے علاوہ 10 کیمپس کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ دیگر کھیلوں کے کانٹےدار مقابلے ہوئے۔ ڈویژن فیصل آباد میں بوانا کی ٹیم نے دوسری پوزیشن لے کر کالج کا نام روشن کر دیا۔ کالج پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 772ویں سہ روزہ تقریبات کا افتتاح آج سے شروع ہوگا۔ ملک کے کونے کونے سے زائرین کی بڑی تعداد کی سیوان شریف میں آمد۔
ڈپٹی کمشنر علی ذوالفقار میمن کی نگرانی میں ضلعی انتظامیہ جامشورو ثقافت اوقاف کھیل اور مختلف محکموں کی جانب سے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ عرس مبارک کے تینوں دن سندھ کا ثقافتی کھیل ملاکھڑا کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ کچہری ہاتھ کی ہنر، کتابوں کے سٹال سمیت لوک موسیقی کی محفل کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ لال شہباز قلندر کی نگری میں دم دم مست قلندر کی صدائیں، مزار پر ڈھول اور چادریں چڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی رحیم یار خان حلقہ NA 169 سے کامیاب ہونے والے MNA مخدوم زادہ سید مرتضی محمود اور حلقہ NA 173 سے منتخب ہونے والے مخدوم زادہ سید مصطفیٰ محمود نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا۔ دونوں MNAs نے دستخط بھی کر دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، جالے ورکرز نے مبارکبادیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ یہ MNA سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے صاحبزادے ہیں۔ مخدوم زادہ سید مرتضی محمود سابق وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رہی ہیں، جبکہ دوسرے مخدوم زادہ سید مصطفیٰ محمود سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے نجکاری رہے ہیں۔ محمد پور دیوان پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار۔ تھانہ محمد پور دیوان کا بچے کی تلاش کے لیے بر وقت رسپانس۔ گمشدہ بچہ تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جنید احمدانی۔ جی بالکل، راجن پر پولیس کی بچڑوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار۔ تھانہ محمد پور دیوان کا بچے کی تلاش کے لیے بر وقت ریسپانس۔ گمشدہ بچہ تلاش کر کے والدین کے ہینڈ اوور کر دیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ محمد پور دیوان پولیس نے بچڑوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سائل کی درخواست پر بر وقت ریسپانس دیا۔ سائل بچے کا والد ہے، جس کا کہنا تھا کہ اس کا بچہ، جس کی عمر تقریباً 14-15 سال ہے، گھر سے مدرسے میں پڑھنے کی غرض سے نکلا تو راستے میں کسی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور عرصہ 7 ماہ سے لاپتہ ہے۔ SHO تھانہ محمد پور دیوان غازی اسد بلوچ نے اپنی ٹیم مشتاق احمد رمضانی کے ہمراہ بچے کی تلاش شروع کر دی۔ SHO تھانہ محمد پور دیوان غازی اسد بلوچ نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے بچے کو کراچی سے تلاش کر کے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا، جس پر ورثہ نے SHO تھانہ محمد پور دیوان غازی اسد بلوچ اور ان کی ٹیم سب انسپکٹر مشتاق احمد رمضانی کو پھولوں کے ہار پہنائے اور تھانہ محمد پور دیوان پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔